دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں حافظ محمد ذیشان صاحب اور قاری محمد خبیب صاحب۔ ناظرین، ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ قاری محمد خبیب حمدی صاحب سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے حافظ محمد ذیشان صاحب سے ہم جو پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ۔ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم اویس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے ذوق انتخاب کی داد دیتا ہوں۔ آپ نے بہت ہی عمدہ موضوع کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اب تک دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا، کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اور اس موضوع پر خود اللہ تعالیٰ بھی کلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کلام فرماتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی کلام فرماتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، محدثین کرام، مفتیان اعظام، الغرض والمختصر دنیا کے ہر قسم کے لوگ، اپنے پیرائے بیگانے دشمن بھی، سب کے سب اس موضوع پر لکھ چکے ہیں، بول چکے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ساری کائنات کے آبشاروں، دریاؤں، سمندروں کے جو پانی ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمے بنا لی جائیں اور لکھنے والے جن و انس ہوں، تو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مقام کا، آپ کی مرتبت کا ایک بھی باب مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں اس بات کو ایک ترتیب سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام ملا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت ہے تو پھر ہی آپ کا یہ مقام ہے۔ اگر آپ کو یہ نبوت نہ ملی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بھی نہ ہوتا۔ اب نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو انسان اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں انسانوں کے لیے جو مقام بنے ہیں، جو عہدے بنے ہیں، ان میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا شرف جو ہے وہ نبوت کا شرف ہے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان دنیا میں آئے، وہ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ بادشاہ بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، مشیر بن سکتا ہے، امیر بن سکتا ہے، استاد بن سکتا ہے، الغرض والمختصر جو وہ چاہے وہ بن سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا، اپنی مرضی کے ساتھ وہ نبوت نہیں لے سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نبوت کے بل بوتے پر ہے، نبوت کی امارت پر ہے۔ سب سے بڑا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے۔ اب نبوت کی اگر بات کریں تو پھر نبوت بھی دو قسم کی ہے۔ ایک تو ہے کہ نبوت جو ہے وہ متعین ہے یا مخصوص ہے کسی ایک علاقے کے ساتھ، کسی مقام کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ، ایک یہ نبوت ہے، ایک زمانے کے ساتھ وہ متعین ہے یا مخصوص ہے۔ ایک نبوت ہے جو لامحدود ہے، غیر متعین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ لامحدود اور غیر متعین ہے، اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری دنیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں۔ اور یہ جو نبوت کا درجہ ہے یہ صرف اور صرف پوری دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ حالانکہ آپ کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، کل تعداد 1,24,000 ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نبوت کا یہ درجہ میسر نہیں آیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے، یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو نبی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ہر نبی کو کتاب عطا نہیں کی گئی، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو کتابیں عطا کی گئیں، جن میں 3 کتب کا ہمیں نام ملتا ہے، تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ کچھ صحائف کا ذکر ملتا ہے۔ جس طرح ان انبیاء کی جو نبوت تھی نا وہ متعین تھی یا محدود تھی، اسی طرح ان کی جو کتب بھی وہ بھی متعین تھی اور محدود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے رسالت عالمگیر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی ہے، الہامی کتاب جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی غیر محدود، غیر متعین اور سارے زمانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ایک پوائنٹ ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو صدیوں تک ختم نہیں ہو سکتا۔ مقام کی اگر ہم بات کریں تو ہم کس چیز کی بات کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، آپ کے معجزات ہیں، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے اصحاب بھی آپ کے مقام کی ایک جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں جو کچھ انبیاء ایسے بھی آئے، ان کو ان کے ماننے والوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، حالانکہ ماننے والے تھے لیکن انہوں نے کہا جاؤ آپ لڑو، آپ کا رب لڑے، ہم ادھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے گئے ہیں، ایسے اصحاب سے نوازا گیا ہے جو باقی انبیاء کے اصحاب کی طرح یہ نہیں کہتے تو اور تیرا رب جا کے لڑ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جذبات جنگ احد میں، غزوہ احد میں عملی طور پر پیش بھی کیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نا، کم از کم میرا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ ہے کہ اب تک دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا احاطہ کر سکے۔ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت لامحدود ہے، غیر متعین ہے، اسی طرح آپ کا مقام و مرتبہ بھی غیر متعین اور لامحدود ہے۔ تو میں وقت کی قلت کے پیش نظر انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور بھی پروگرامز ہوتے رہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ حافظ ذیشان صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اب جو ہے نا وہ قاری محمد خویب صاحب سے پوچھیں گے کہ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک۔ محمد اویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ کمال سوال ہے۔ آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ جس طرح حافظ قاری الشیخ محمد ذیشان اشرف صاحب مقام رسول بیان کر رہے تھے، دل کرتا تھا ان کے بیان کو ہم سماعت کرتے ہی جائیں، یہ بولتے جائیں، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے اپنی بات کے اندر ایک بات بیان کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ دنیا کی جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے کلمہ بنا دی جائیں، اور آبشارے اور جناب جتنا پانی ہے سیاہی بنا دی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو لکھنا شروع کر دیں تو ایک باب بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک بہت قیمتی انسان ہے جس کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو خواب کے اندر دیکھ لے وہ تو کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے یہ میری تصویر اختیار نہیں کر سکتا، میرا حلیہ نہیں اختیار کر سکتا۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی میری زیارت کرتا ہے اسے واقعتاً ہی دنیا کے اندر کوئی آدمی بھی اگر کہے کہ مجھے خواب آئی ہے اور واقعتاً ہی وہ علامات بیان کر دے جو احادیث نبویہ میں ہے تو ایسے ہو سکتا ہے،
یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی سیرت النبی پڑھتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ کے رسول کے ساتھ اسے لو ہے، وہ آدمی ضرور بالضرور اس کو یہ چیز نظر آ سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ کر سکتا ہے۔ اگر زیارت ہو جائے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے، محمد اویس صاحب، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہ حقیقت کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت کرے گا، وہ آدمی اصل حالت میں رسول اللہ کو دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر، تو اس کی جو تعبیر ہے وہ اصل حالت کے اندر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما کے چلے گئے ہیں اور 1400-1500 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے کو، تو وہ کس طرح زیارت کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کی معبرین نے یہ بات لکھی ہے، تعبیر دینے والوں نے، کہ روز محشر اس شخص کو اللہ رب العالمین حقیقی معنی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ کروائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اور یہ بات اس چیز کی دلیل ہے ویسا، جی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کہ جس آدمی کو خواب کے اندر اللہ کے نبی دکھائے جاتے ہیں اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اس کی تعبیریں اور بھی بہت زیادہ، مالی لحاظ سے اللہ اس کو بہت زیادہ مال دیں گے، اور اسی طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھے کسی قحط سالے علاقے کے اندر بھی، پھر بھی اس کی تعبیر کمال کی تعبیر ہے، چاہے اس حالت میں، چاہے مقروض کی حالت میں دیکھ لے، چاہے پریشانی کی حالت کے اندر دیکھ لے، اللہ رب العالمین اس کے قرضے کو، تو اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ ختم ہو جائے گا اس آدمی کا، اگر اس کے اوپر پریشانی ہے تو اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا، اور اگر اس آدمی کے اوپر غم ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے تو اللہ بیماریاں دور کر دے گا۔ یہ ہستی ایسی ہستی ہے، اس ہستی کو اگر اس آدمی نے قحط سالی کے علاقے کے اندر بھی دیکھ لیا ہے خواب کے اندر، تو اللہ رب العالمین اس آدمی پر فراوانی کو کھول دیں گے اور امن اور سکون اس کو مہیا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ کر صاحب، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان